دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر مگر خوبصورت احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان تین لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، دوسری وہ عورت جو جان بوجھ کر مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے، مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہے، بولتی ہے، بال بناتی ہے، اور تیسرے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس، اور دیوس وہ شخص ہے جسے کوئی شرم و حیا نہیں کہ اس کے اہل خانہ کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ تم دنیا میں رہ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت ترین اور کٹھن ترین رستوں کا سامنا ہوگا، تب دنیا میں پڑھا ہوا درود و سلام تمہارے لیے نور بن جائے گا اور وہ تمہیں رستہ دکھائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جس شخص نے بھی دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے بھی دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے بھی دکھلاوے کی خاطر صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھی تکلیف یا کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار لوگ بد نصیب ہیں۔ پہلا، بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ دوسرا، بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہا اور پھر لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا رہا۔ تیسرا، بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند کی تلاش میں رہتا ہے۔ چوتھا، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہو، چاہے انہیں گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اور آخر میں دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، سب سے پہلے قبر میں سے مجھے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔